بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، اور ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور نہ ہی انہوں نے آپ کو صلیب چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ اس کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، لفی شک منہم، اور ضرور وہ اس کے متعلق جو ہے وہ شک میں ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان کو ہم نے صلیب کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما قتلوہ، اور ان یہودیوں کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ایک شخص تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشابہ بنا دیا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ اپنی ہی والے تھے، لیکن چہرہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اللہ کی قدرت سے اس کو بنا دیا گیا۔ اب جب انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا تو بعد میں پھر ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ آیا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے یا کسی اور شخص کو۔ جب انہوں نے اپنے اندر دیکھا کہ وہ فلاں شخص نہیں ہے تو پھر ان کو یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ ہم نے کیا کیا۔ بہرحال یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا رد فرمایا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نزول فرمائیں گے۔ بے شمار احادیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور تم چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ زندہ ہیں، اور یہ قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ آپ آسمانوں کے اوپر اٹھائے گئے ہیں، اور آپ کا نزول ہوگا۔ نزول کے اندر 3 حکمتیں ہیں، ویسے تو بہت سارے علماء نے بیان کی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یہودی جو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کے دعوے کا رد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی مدت حیات پوری ہونے کے جب قریب ہوگی تو وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، تو تاکہ ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے، کیونکہ جو مٹی سے بنایا گیا اس میں اصل یہی ہے کہ اس کو مٹی سے میں دفن کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو باقی رکھا، حتیٰ کہ آپ آخری زمانے کے اندر نزول فرمائیں گے اور اسلامی احکامات جو ہے ان کی آپ تبلیغ فرمائیں گے، اور دجال کے خروج کے قریب آپ جو ہے وہ نازل ہوں گے اور آپ دجال کو قتل کریں گے۔ باقی اور بے شمار احادیث ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اب پتہ نہیں کہ آپ نے 40 دن فرمایا، 40 ماہ فرمایا، 40 سال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، تو وہ گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہوں گے، اور وہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے۔ مقام لد ہے جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بے شمار احادیث میں یہ ثابت ہے، اور مسلمانوں کا یہ ایک کٹر عقیدہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، یہ عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ آپ آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے کہ دمشق کے جو مسجد اموی ہے اس کا جو سفید مینارہ ہے وہاں پر آپ اس انداز کے اندر نزول فرمائیں گے کہ دو آپ نے جو ہے سبز جو ہے وہ لباس پہنے ہوں گے یا دو سبز چادریں آپ کے پاس ہوں گی جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہوں گے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ مینارہ دمشقی کے اوپر جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔